السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل اردو لرننگ زون میں ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قواعد کو یعنی اردو گرامر کو تفصیل اور مثال اور وضاحت کے ساتھ پڑھنے والے ہیں تاکہ کسی طرح کا کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے اور چیزیں آسان ہو جائے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں سیدھے سوالات کی طرف اور چیزوں کو اچھے سے سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے سوالات امتحانی نقطہ نظر سے بہت ہی اہم ہیں۔ آپ کو ہر سوالات کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے اور پہلے خود سے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے، اس سے چیزیں آسان اور سہل ہو جاتی ہے۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا سوال ہے کہ اردو قواعد کو عام طور پر کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ یہاں ہمارے آپشنز ہیں 3، 4، 5 اور 6۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر، صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی 5۔ اور وہ 5 قسمیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلا ہے علم ہجا، دوسرا ہو جائے گا ہمارا علم صرف، تیسرا ہو جائے گا علم نحو، چوتھا ہو جائے گا علم عروض، اور پانچواں ہو جائے گا ہمارا علم بلاغہ۔ آج ہم صرف علم ہجا کو سمجھیں گے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ لسانیات کی وہ شاخ ہے یعنی علم ہجا جس میں ہم حروف تہجی اور ان کے مخارج یعنی نکلنے کی جگہ اور آوازوں کے نظام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حروف اور آوازیں، مخارج کا تعین، اعراب کا کردار، صوتی تغیرات، یہ ساری چیزیں جو ہیں علم ہجا کے اندر ہی آتی ہیں۔ بات کر لیتے ہیں ہم حروف اور آوازوں کی۔ تو اردو میں بعض حروف کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن وہ لکھنے میں الگ ہیں، جیسے زا، زال، زواد اور زو۔ ان سارے حروف کی آوازیں ایک ہی جیسی ہیں۔ علم ہجا ہمیں ان کے درست استعمال اور فرق کی پہچان کرواتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کتاب کو لکھتے ہیں چھوٹی کاف سے تو یہ علم ہجا کے مطابق ہے، لیکن ہم اگر بڑی قاف سے اس کو ہم کتاب لکھیں گے تو یہ علم ہجا کے خلاف ہو جائے گا۔ مخارج جو ہے یہ بتاتا ہے کہ کون سا حرف زبان، تالو، دانتوں یا حلق کے کس حصے سے ادا ہوگا۔ مخارج جو ہے یہ بتاتا ہے کہ کون سا حرف زبان، تالو، دانتوں یا حلق کے کس حصے سے ادا ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں اعراب کا۔ تو آوازوں میں جو تبدیلی پیدا کرتے ہیں وہ بھی اسی علم کا حصہ یعنی زیر زبر اور پیش ہے۔ بات کر لیتے ہیں ہم صوتی تغیرات کی۔ تو جب دو حروف ملتے ہیں تو ان کی آواز میں کیا تبدیلی آتی ہے، اس کا مطالعہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اب بڑھتے ہیں سیدھے سوالات کی طرف کہ اعراب کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجیے اور جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے آپشنز ہیں 2، 3، 4 اور 5۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی 3۔ اور وہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ پہلا ہے حالت فاعلی، دوسرا ہے حالت مفعولی، اور تیسرا ہو جائے گا ہمارا حالت اضافی۔ یہ سارے سوالات بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، لہٰذا اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ اسم کی اعرابی حالت کی اگر ہم بات کریں تو حالت فاعلی یعنی کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ جیسے حامد آیا تو یہاں حامد جو ہے یہ حالت فاعلی میں ہے۔ حالت مفعولی جس پر کام کا اثر ہو اس کو ہم انگریزی میں آبجیکٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے حامد کو دیکھا تو یہاں حامد جو ہے یہ حالت مفعولی میں ہے۔ حالت اضافی یا جاری
تعلق یا حرف جار کے بعد استعمال ہوتا ہے، یہ حامد کی کتاب ہے مثال کے طور پر۔ اردو کے اندر ہم عام طور پر پیش زبر زیر سے حالت نہیں بدلتے، بلکہ علامات فاعل و مفعول جیسے نے، کو، کا، کی اور کے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ کس حالت میں ہے۔ حالت جری کی اگر ہم بات کریں تو اردو میں جب کسی اسم کے بعد کا، کی، کے یا پر، میں، سے جیسے حروف آتے ہیں تو وہ اسم اپنی اصل حالت بدل کر حالت جری میں چلا جاتا ہے۔ مثلا لڑکا سے اگر ہم کہیں گے لڑکے تو یہ حالت جری میں ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت اور گرامر میں ان اعراب کی تبدیلی سے جملے کا معنی بدل جاتا ہے، اس لیے وہاں ان کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ اعراب کے لحاظ سے الف کی کتنی قسمیں ہیں۔ ہمارے آپشنز ہیں 1، 2، 3 اور 4۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر، صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی 2۔ کون کون سی قسمیں ہیں؟ تو سب سے پہلا ہے الف مقصورہ اور دوسرا ہو جائے گا ہمارا الف ممدودہ۔ الف مقصورہ کہتے ہیں وہ الف جسے کھینچا نہ جائے اور مختصر پڑھا جائے، جیسے اب، اور الف ممدودہ جس کے اوپر مد کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پڑھا، یہ ایک مان لیجیے ایک جملہ ہے، اس کے اندر جو یہ آپ ہے، آپ کے الف کے اوپر جو ہے مد لگا ہوا ہے، اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس کی آواز 2 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ وہ الف جو لفظ کے آخر میں یا کی صورت میں لکھا جائے اور اس پر کھڑا زبر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں الف ممدودہ، الف مقصورہ، الف مکسورہ چھوٹی کاف سے اور الف مفتوحہ۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر، صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی الف مقصورہ۔ اگلا سوال ہے وہ الف جسے کھینچ کر اور لمبا کر کے پڑھا جائے اور اس پر مد کی علامت ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں الف مقصورہ، الف ممدودہ، الف مکسورہ اور الف مفتوحہ۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی الف ممدودہ۔ اگلا سوال ہے کہ اردو قواعد کی روح سے واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں 2، 3، 4 اور 5۔ تو بتائیے واو کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اردو قواعد کی روح سے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا 3، یعنی اردو قواعد کی روح سے واو کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے واو معروف، دوسرا ہو جائے گا واو مجہول، تیسرا ہو جائے گا ہمارا واو معدولہ۔ یہ 3 قسمیں ہیں واو کی۔ اب ہم اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ واو معروف جس سے پہلے حرف پر پیش ہو اور اسے کھینچ کر یا ظاہر کر کے پڑھا جائے، اسے ہم کہتے ہیں واو معروف۔ واو مجہول کہتے ہیں وہ واو جس سے پہلے حرف پر پیش ہو لیکن اسے معروف یعنی بند آواز کے ساتھ نہ پڑھا جائے بلکہ نرم آواز میں پڑھا جائے، جیسے مور، چور، توڑ۔ واو معدولہ کی اگر ہم بات کریں تو واو معدولہ جو لکھی تو جائے لیکن پڑھی نہ جائے، یعنی وہ ساکت رہتی ہے، جیسے خواب، خواہش، خار وغیرہ وغیرہ۔
اگلا سوال ہے کہ وہ واو جو لکھا جائے مگر پڑھا نہ جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں واو معدولہ۔ یہ تیسرا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ وہ واو جسے خوب کھینچ کر اور ظاہر کر کے پڑھا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ یا واو عطف۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی واو معروف۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ وہ واو جسے کھینچ کر نہ پڑھا جائے بلکہ اس کی آواز معروف کے مقابلے میں پست اور نرم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ یا واو عطف۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی واو مجہول۔ اگلا سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ میں سے اس لفظ کی نشاندہی کیجیے جس میں واو معدولہ کا استعمال ہوا ہے۔ بتائیے ہمارے پاس آپشن ہے شور، نور، خواب، لوگ۔ بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ واو معدولہ کہتے ہیں واو تو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے، تو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی خواب۔ یہاں الف واو تو لکھا گیا لیکن پڑھا نہیں گیا۔ اگلا سوال ہے کہ بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں 2، 3، 4 اور 5۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی 2۔ اور وہ 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے مفرد اور دوسرا ہو جائے گا مرکب۔ بناوٹ اور ساخت کے لحاظ سے لفظ کی 2 بنیادی صورتیں ہیں، ایک ہے مفرد اور دوسرا ہو جائے گا ہمارا مرکب۔ مفرد اکیلا بامعنی لفظ ہوتا ہے اور مرکب کسی بامعنی لفظ کے مجموعہ کو ہم کہتے ہیں۔ اب ایک بات اور آپ کو بتانا مناسب ہے کہ ایک ہوتا ہے کلمہ، اس کو ہم موضوع بھی کہتے ہیں۔ وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہوں اور سننے والے کی سمجھ میں بات آ جائے، جیسے چائے، روٹی، سودا وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح اس کو ہم کہتے ہیں میننگ فل ورڈ۔ دوسرا ہے ہمارا میننگ لیس ورڈ، اس کو ہم مہمل کہتے ہیں، یعنی وہ لفظ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہو لیکن وہ بول چال میں کلمہ کے ساتھ ملا کر بولا جائے۔ اب بڑھتے ہیں سوال کی طرف کہ بناوٹ کے اعتبار سے لفظ کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں 2، یعنی کلمہ اور مہمل، مفرد اور مرکب، جامد، مصدر اور مشتق، یا اسم، فعل، صفت، ضمیر اور متعلق فعل۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا با، یعنی مفرد اور مرکب۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ کلمہ بامعنی لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اگر اس طرح سے سوال آئے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہمارے آپشنس ہیں 1، 2، 3 اور 4۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی 3۔ وہ کون کون سی قسمیں ہیں؟ سب سے پہلے ہے اسم، یعنی ناؤن، کسی شخص، جگہ یا چیز یا کیفیت کا نام، جیسے کتاب، کراچی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے دوسرا ہے فعل، وہ لفظ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے، جیسے کھایا،
تیسری قسم جو ہے ہماری وہ ہے حرف یعنی پریپوزیشن. وہ کلمہ ہے جو اکیلا معنی نہیں دیتا ہے مگر اسم اور فعل کو ملا کر بات مکمل کرتا ہے، جیسے کا، سے اور پر وغیرہ. اگلا سوال ہے کہ درج ذیل میں سے مرکب لفظ کی نشاندہی کیجیے. ہمارے آپشنز ہیں قلم، کتاب، عیدگاہ، درخت. تو بتائیے اس کا صحیح آنسر ہمارا کیا ہوگا؟ یہاں ہم کو یہ تلاشنا ہے کہ مرکب الفاظ کون ہیں، مرکب لفظ کون ہے. تو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی عیدگاہ. اس کے اندر مرکب لفظ ہیں. اگلا سوال ہے کہ استعمال کے لحاظ سے لفظ جب اپنے اصل یا مختلف معنوں میں استعمال ہو تو اس کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں کلمہ اور مہمل، مفرد اور مرکب. تیسرا ہے حقیقی، مجازی اور اصطلاحی. اور چوتھا ہے اسم، فعل اور حرف. سوال کو اچھے سے ریڈ کیجیے اور جواب دینے کی کوشش کیجیے. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی 3، حقیقی، مجازی اور اصطلاحی. اگلا سوال ہے کہ درج ذیل جملوں میں سے اس جملے کی نشاندہی کیجیے جس میں لفظ حقیقی کا استعمال ہوا ہے. یعنی وہ لفظ جو حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے اس کی نشاندہی کرنا ہے. ہمارے پاس آپشنز ہیں شکاری نے جنگل میں شیر دیکھا، وہ میدان کربلا کا شیر تھا. تیسرا ہے ماں نے کہا میرا چاند آ گیا. اور چوتھا ہے وہ تو بالکل گدھا ہے. تو بتائیے اس میں کون سا وہ آپشن ہے جس میں لفظ کو حقیقی معنی میں استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی شکاری نے جنگل میں شیر دیکھا. اگلا سوال ہے کہ درج ذیل میں سے لفظ مجازی کی مثال کون سی ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں چاقو سے پھل کاٹو. دوسرا ہے آسمان پر چاند چمک رہا ہے. تیسرا ہے ارے ابو بکر تم بالکل رستم ہو. چوتھا ہے دریا میں پانی بہت زیادہ ہے. تو بتائیے اس کا صحیح آپشن، صحیح جواب کون سا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی ارے ابو بکر تم تو بالکل رستم ہو. یہ رستم جو ہے مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اگلا سوال ہے کہ اگر لفظ اپنے لغوی معنی کے بجائے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ زید شیر ہے میں لفظ شیر کیا ہے؟ بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے آپشنز ہیں حقیقت، مجاز، کنایا، تشبیہ. اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی مجاز. اگلا سوال ہے معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں 3، 2، 4 اور 5. تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی 2. اور وہ کون سی قسمیں ہیں؟ سب سے پہلے ہے اسم معرفہ اور دوسرا ہو جائے گا ہمارا اسم نکرہ. یہ 2 قسمیں ہیں. اگلا سوال ہے احمد کتاب پڑھ رہا ہے. اس جملے میں لفظ احمد اسم کی کون سی قسم ہے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے مطابق؟ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اسم نکرہ کہتے ہیں عام چیزوں کے نام کو یا عام لوگوں کے نام کو. عام چیزوں پر جو دلالت کرے اسے ہم اسم نکرہ کہتے ہیں. اور اسم معرفہ کہتے ہیں جو خاص نام یا جگہ یا چیز پر دلالت کرے
تو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی اسم معرفہ۔ اگلا سوال ہے احمد کتاب پڑھ رہا ہے، اس جملے میں لفظ احمد اسم کی کون سی قسم ہے؟ بتائیے۔ اسم ذات اور اسم صفت کے مطابق، اس سے پہلے اسم معرفہ اور نکرہ کے مطابق پوچھا تھا، اور یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ اسم ذات اور اسم صفت کے مطابق ہمارا احمد جو ہے کیا ہوگا۔ ہمارے آپشنس ہیں اسم ذات، اسم صفت، اسم حالیہ اور اسم مفعول۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا یعنی اسم ذات۔ اگلا سوال، وہ ایک دانا آدمی ہے، اسم کی کون سی قسم ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں اسم معرفہ، اسم نکرہ، اسم ضمیر یا اسم اشارہ۔ بتائیے۔ وہ ایک دانا آدمی ہے، یہ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا با یعنی اسم نکرہ۔ اگلا سوال ہے وہ ایک دانا آدمی ہے، اسم کی کون سی قسم ہے؟ سیم وہی سوال ہے، اسم صفت کے انتخاب کے لیے، اسم صفت کے انتخاب کے لیے۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے آپشنز ہیں اسم ذات، اسم صفت، اسم اعلیٰ یا اسم ظرف۔ تو اسم صفت کے انتخاب کے لیے ہمارا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی اسم صفت۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے اسم ذات کی نشاندہی کیجیے۔ ہمارے آپشنز ہیں بہادر، دیانتدار، کتاب، سفید۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی کتاب۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سا لفظ اسم ذات نہیں ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں قلم، شیر، ہوشیار اور تلوار۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی ہوشیار، یہ اسم ذات نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ وہ کلمہ جو کسی اسم کی اچھائی، برائی، حالت یا خصوصیت کو ظاہر کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں اسم مادہ، اسم صفت، اسم اعلیٰ، اسم ذات۔ بہت ہی آسان سوال ہے، اس کا سیدھا جواب ہو جائے گا ہمارا اسم صفت۔ اگلا سوال ہے وہ اسم جو نہ تو خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا کلمہ بن سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم مشتق، اسم مصدر، اسم جامد یا اسم صفت۔ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی اسم جامد۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ میں سے اسم مصدر کی نشاندہی کیجیے۔ ہمارے آپشنز ہیں لکھائی، پڑھنا، کھلاڑی، بیٹھک۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی پڑھنا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سا لفظ اسم مصدر نہیں ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں دوڑنا، رونا، چونا، لکھنا۔ یہاں سوال کیا ہے؟ اسم مصدر نہیں ہے، دوڑنا اسم مصدر ہو جائے گا، رونا بھی اسم مصدر ہو جائے گا، لکھنا بھی اسم مصدر ہو جائے گا، لہٰذا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی چونا۔
اگلا سوال ہے اسم نکرہ اور اسم معرفہ معنی کے اعتبار سے اسم کی کس بڑی قسم کی ذیلی اقسام ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں اسم جامد، اسم مشتق، اسم جات اور اسم مصدر۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا اسم جامد۔ اگلا سوال ہے کہ قواعد کی روح سے مضاف کی درست تعریف کیا ہے؟ یہ ہمارے سوال ہیں اور ہمارے آپشنس دیے ہوئے ہیں کہ وہ اسم جس کی طرف کسی دوسرے اسم کی نسبت کی جائے، دوسرا ہے وہ اسم جس کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے، تیسرا ہے وہ حرف جو دو اسموں کے درمیان تعلق پیدا کرے، اور تیسرا ہے وہ اسم جو کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر نہ کرے۔ تو بتائیے اس کا صحیح اور درست جواب ہمارا کون سا ہوگا؟ اس کا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی وہ اسم جس کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل جملے میں مضاف الیہ کی نشاندہی کیجیے۔ باغ کے پھولوں کی خوشبو بہت دلکش ہے، یہ ایک جملہ ہے اور اس جملے سے ہم کو اخذ کرنا ہے کہ مضاف الیہ کون سا ہے۔ ہمارے آپشنس ہیں باغ، پھولوں، خوشبو، دلکش، مندرجہ بالا میں سے ایک سے زائد یا مندرجہ بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، یعنی ای، مندرجہ بالا میں سے ایک سے زائد۔ باغ جو ہے یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، پھولوں مضاف اپنے مضاف الیہ باغ کے لیے، اپنے مضاف الیہ باغ کے لیے، اور مضاف الیہ اپنے مضاف خوشبو کے لیے۔ اس کے بعد خوشبو جو ہے یہ مضاف ہو جائے گا، دلکش جو ہے صفت خبری ہو جائے گا، لہٰذا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ مندرجہ بالا میں سے ایک سے زیادہ۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔